بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت کا کرشمہ۔ گرمیوں کا موسم ہے، آدھی رات گزر چکی ہے۔ بغداد کا مشہور زمانہ ڈاکو ابن سابات چوری کی غرض سے باہر نکلتا ہے۔ قریب ہی ایک مکان کا کھلا دروازہ دیکھ کر اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس نے دہلیز پر قدم رکھا تو ایک وسیع احاطہ نظر آیا۔ ذرا اندر گیا تو اندھیرے میں اسے بہت سے کپڑوں کے تھان نظر آئے۔ یہ موٹے کپڑے والے تھان اپنی قیمت رکھتے تھے، لیکن مشکل یہ تھی کہ چور تنہا تھا، اور صرف تنہا ہی نہیں بلکہ دو ہاتھوں کی جگہ صرف ایک ہاتھ رکھتا تھا۔ وہ ہزار ہمت کرتا تو بھی اتنا بوجھ اس کے سنبھالے نہ سنبھل سکتا تھا۔ وہ اسی کشمکش میں تھا کہ ان تھانوں کو کس طرح چوری کرے کہ اچانک اس کو کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہوتی ہے۔ ایک سایہ اندھیرے میں حرکت کرتے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ شخص قریب آیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں شمعدان ہے اور اسے اس طرح اونچا کر رکھا ہے کہ جس کی وجہ سے کمرے کے تمام حصے روشن ہو چکے ہیں۔ اس شخص کو ابن سابات پہچان نہ سکا۔ چند لمحوں تک یہ شخص شمع اونچی کیے ابن سابات کو دیکھتا رہا۔ اس نے شفقت اور ہمدردی میں ڈوبی آواز میں ابن سابات کو تسلی کے چند کلمات کہے، جس سے ابن سابات نے اندازہ لگایا کہ یہ شخص بھی چوری ہی کی غرض سے یہاں آیا ہے۔ اب اس نے ابن سابات کو بٹھا دیا اور کپڑوں کے تھان جمع کر کے باندھنے لگا۔ یکایک اسے کوئی خیال آیا اور وہ کمرے سے باہر چلا گیا اور ایک دودھ سے بھرا پیالہ لا کر ابن سابات کو پیش کر دیا۔ دودھ پینے کے بعد ابن سابات نے اس شخص سے کہا کہ دیکھو، ایک دودھ کے پیالے کے پلانے سے تم یہ نہ سمجھ لینا کہ میرا اور تمہارا حصہ برابر ہوگا، اس لیے کہ کام کی ابتدا تو میں نے ہی کی ہے۔ اجنبی کی خاموشی پر ابن سابات کو غصہ آیا اور وہ کھڑے ہو کر کہنے لگا، بیوقوف، چپ کیوں ہے؟ یہ نہ سمجھنا کہ دودھ کا ایک پیالہ پلا کر تم مجھے بیوقوف بنا لو گے۔ اجنبی کہنے لگا، میرے عزیز دوست، کیوں بلا وجہ اپنی طبیعت آزردہ کرتے ہو؟ آؤ جلدی سے کام نمٹا لے۔ وہ دو گٹھلیاں تیار کر چکا تھا، ایک بھاری اور دوسری ہلکی۔ بھاری اس نے خود اٹھا لی اور ہلکی ابن سابات کے حوالے کر دی اور وہاں سے نکل پڑے۔ اب وہ اجنبی اور ابن سابات چل رہے ہیں۔ جہاں اجنبی کی رفتار کم ہوتی ہے، ابن سابات اسے تیز چلنے کو کہہ دیتا ہے۔ وہ بھاری بوجھ اور کمزور جسم کے باوجود تیز چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب ابن سابات اپنے گھر کے قریب پہنچ گیا تو اجنبی نے اپنا حصہ بھی اسے لوٹا دیا۔ ابن سابات دل ہی دل میں اسے بیوقوف سمجھ رہا تھا کہ یہ کتنا مضبوط ہے، کہ یہ جتنا مضبوط ہے اتنا عقل مند نہیں ہے، ورنہ اپنے حصے سے دستبردار نہیں ہوتا۔ ابن سابات اپنے ٹھکانے سے پہلے اس کو رخصت کرتا ہے تو وہ کہتا ہے، میرے عزیز دوست، میں نے اپنی خدمت پوری کر لی ہے، اب میں رخصت ہوتا ہوں۔ اس کام میں مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو معذرت چاہتا ہوں، اور میں اسی مکان میں رہتا ہوں جہاں آج تم سے ملاقات ہوئی ہے۔ پھر اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے ضرور بتانا۔ یہ کہہ کر وہ اجنبی ابن سابات کو حیران و پریشان چھوڑ کر روانہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف ابن سابات کو ایک نیا عالم نظر آتا ہے۔ وہ اجنبی کی اس حرکت کو فراموش کرنے کی لاکھ کوشش کرتا ہے، لیکن بے سود۔ بالآخر دوسرے دن ابن سابات پھر اسی مکان کی طرف چلتا ہے۔ کسی سے پوچھتا ہے کہ فلان مکان کس تاجر کا ہے، تو کہنے والا بتاتا ہے کہ وہ تو شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا مکان ہے۔
ابن سابات یہ سن کر حیران رہ گیا اور پھر وہ شیخ کے پاس جا کر ان کے قدموں میں گر گیا اور معافی مانگ کر شیخ کے ارادت مندوں میں شامل ہو گیا۔ شیخ فرماتے ہیں کہ ابن سابات نے وہ راہ لمحوں میں طے کر لی جو دوسرے برسوں میں بھی طے نہیں کر سکتے۔ ابن سابات کو 40 برس تک دنیا کی دہشت انگیز سزائیں نہ بدل سکی، مگر محبت اور قربانی کے ایک لمحے نے اسے چور سے اہل اللہ بنا دیا۔